اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ختم نبوت صرف اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ انسانی عقیدہ ہے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہو۔ انسانی تاریخ میں 27 تہذیبوں کا ریکارڈ اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ ان میں آسمانی تہذیبیں اور مذاہب بھی ہیں، غیر آسمانی تہذیبیں بھی ہیں۔ ان تہذیبوں میں جتنی تہذیبیں دنیا میں اس وقت اپنا لٹریچر رکھتی ہیں، اس لٹریچر کے مطابق ہر پیشوا نے، چاہے وہ آسمانی مذہب کا پیشوا ہو یا غیر آسمانی مذہب، تمام پیشواؤں نے اپنے بعد ایک آخری رہنما کے آنے کی پیشگوئی کی ہے اور اپنی امتوں سے اس آخری رہنما پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ پارسی مذہب میں بھی موجود ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو مذاہب کا لٹریچر ہے، اس میں قدیم ترین لٹریچر مجوسی مذہب کا ہے۔ پارسی اور مجوسی مذہب کی جو مذہبی کتاب ہے اوستا، خود پارسی مذہب کے رہنما زرتشت کا جو ریکارڈ ہے ان کے پاس، اس کے مطابق اس کا 9/10 حصہ ضائع ہوا ہے اور 1/10 حصہ ان کے پاس موجود ہے۔ اس 1/10 حصے میں بھی یہ بات زرتشت کے زبانی نقل ہے، منقول ہے کہ میں خدا کا پیغام لے کر آپ کے پاس آنے والا آخری آدمی نہیں ہوں، میرے بعد اللہ کا پیغام لانے والا آخری شخص کچھ اور آئے گا اور آپ پر لازم ہوگا کہ اس کی اتباع کریں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، 1 صدی یا پون صدی پہلے، اردن کے قریب غاروں سے کچھ کتبات دستیاب ہوئے، کچھ مخطوطے ملے۔ ان مخطوطوں پر ریسرچ کی گئی کہ آرکیالوجی والوں نے اس پر ریسرچ کی کہ یہ کتنا عرصہ پرانے مخطوطے ہیں۔ تو ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ حضرت احنوح علیہ السلام، جو حضرت ادریس کا لقب ہے غالباً، اس کے زمانے کے مخطوطات ہیں، اور ان مخطوطوں میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہم اللہ کا آخری پیغام لے کر آپ کے پاس آنے والے نہیں ہیں، اللہ کا آخری پیغام ایک آخری پیشوا لے کر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں آسمانی مذاہب کی طرف۔ آسمانی مذاہب میں اس وقت یہودیت اور عیسائیت، 2 بڑے مذاہب ہمارے سامنے ہیں۔ یہودی اور عیسائی لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں تو اگرچہ انہوں نے بائبل کے اندر کھلی تحریف کی ہے، ایسی تحریف، کھلی تحریف جو ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی ہوئی ہے، چند سالوں میں ہوئی ہے۔ بائبل کے 50 سال پرانے نسخے اور آج کے نسخوں کا تقابل کریں تو کئی جگہوں پر ترجموں کے اندر تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس محرف بائبل کے اندر بھی 7 مقامات ایسے ہیں جو نبی آخر الزمان کی آمد اور اس پر ایمان کا مطالبہ اور پیشگوئی کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب انجیل برنباس کا نسخہ ملا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح تلقین تھی اپنے حواری برنابا کو کہ اے برنابا، میرے بعد محمد الرسول اللہ آئے گا جو میرے پیغام کی تکمیل کرے گا۔ یہ انجیل کی واضح عبارات ہے۔ بائبل جس میں جو ہے وہ انجیل بھی ہے اور تورات بھی ہے، اور بائبل پورا مجموعہ ہے، تو اس بنی اسرائیلی تراث کا تو جو تورات کا حصہ ہے اس میں بھی نبی آخر الزمان کے بارے میں عبارات موجود ہے۔ تفصیلی مطالعہ آپ کرنا چاہیں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، اور ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی زار الحق کی، اس پر تحقیق اور ریسرچ ہے، اس میں یہ سارے حوالے موجود ہیں۔ آتے ہیں ایک اور غیر آسمانی مذہب کی طرف جو ہمارے پڑوس میں آباد ہے، ہندو مت۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ بات کا تسلسل رہے گا۔ ہندو مت میں باقاعدہ ہندو لٹریچر میں، ان کے ویدوں میں، ان کے پرانوں میں جو ان کی مذہبی کتابیں، ان کی کیٹیگری ہے، جیسے ہمارے ہاں قرآن ہے، حدیث ہے، پھر فقہ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، تو ہندو مت کی کتابوں کی بھی کیٹیگری ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ ان میں ویدوں کا ہے، پھر پرانوں کا ہے۔ تو ہندوؤں کے پرانوں کے اندر باقاعدہ 2 تصور ملتے ہیں، انتم اوتار کا تصور اور کلکی اوتار کا تصور۔
अंतिम अवतार का मतलब है आखिरी पेशवा, और कल की अवतार का मतलब है मासूम पेशवा। इस मासूम पेशवा और अंतिम अवतार आखिरी पेशवा की जो अलामतें हिंदुओं की किताबों में लिखी हैं वो 100% हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। हत्ता कि इन पुराणों के अंदर यह भी जिक्र है कि उसके बाप का नाम क्या होगा। कल की पुराण में लिखा है कि जो आखिरी पेशवा अंतिम अवतार आएगा उसके वालिद का नाम विष्णु भगत होगा। विष्णु का माना होता है अल्लाह और भगत का माना होता है अब्द, बंदा। तो इसका माना क्या बना? अब्दुल्ला। उसकी मां का नाम सुमानब होगा। सुमानब का माना है अमन पाई हुई औरत। संस्कृत का लफ्ज है अमन पाई हुई औरत, तो माना क्या बना? आमिना। वो पूरब की तरफ दिन चढ़े ढाई पैर बाद पैदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वो सुबह सादिक के वक्त हुई थी और हिंदुस्तान में उस वक्त 2.5 घंटे का वक्त गुजर चुका होता है। उसकी पैदाइश का वक्त, उसकी अलामत, बाप का नाम, माँ का नाम, किससे उसकी शादी होगी, वो सारी अलामत जो मज़कूर है वो 100% हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं। तो अगर हम वो अदियान जिनको हम अदियान बातिला कहते हैं उनके लिटरेचर का भी बनज़र इंसाफ मुताला करें तो साबित ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। तो ख़त्म नबूवत का इस ज़ाविये से मुताला करने की भी ज़रूरत है। मैंने ये चंद इशारात आपको दिए हैं और आप इस पर मज़ीद इन मज़ाहिब की किताबों का मुताला करके इस मौजू पर एक अच्छी तकरीर आप तैयार कर सकते हैं, एक अच्छी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का अकीदा सिर्फ मुसलमानों का नहीं रहा बल्कि दुनिया की हर तहजीब और मज़हब का रहा है।